قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب سب کو اکٹھا فرما لے گا تو اس کے بعد ایک زمانہ ایسا گزرے گا کہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو نہ کر پائے گا. جس کو 50,000 سال سے حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور آدھا دن ایسے ہی گزر جائے گا. اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروائیں گے. وہ حدیث بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت یہ مسلمان اور کافر سب کے لیے ہوگی. پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. اب چونکہ احادیث مبارکہ جو کتابیں احادیث کی ہیں اس میں یہی ترتیب ہے کہ پہلے حساب اور قصاص کا بیان ذکر کیا پھر اس کے بعد شفاعت کا ذکر کیا ہے. تو میں بھی اسی ترتیب سے آپ کی خدمت میں ان حدیثوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ یہ حساب و قصاص شفاعت کے بعد ہوگا لیکن حساب و قصاص کی حدیثیں یہ پہلے ہیں اور شفاعت کی حدیث بعد میں ہے. تو یہاں ترتیب ضروری نہیں, یہاں مقصد لوگوں تک قیامت کی خبریں پہنچانا ہے. حساب کا معنی ہوتا ہے گننا, شمار کرنا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا حساب فرمائے گا اور قصاص یعنی بدلہ ایک کا دوسرے کو دلوانا. اگر دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم سے ظالم کو اس کا بدلہ دلایا جائے گا. حساب یہ انسان اور جنات کے ساتھ خاص ہے کہ حساب و کتاب انسان اور جنات سے ہوں گے, لیکن قصاص یہ جانوروں سے بھی ہوگا. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور پھر وہ اس سے بدلہ لے گی. یہ انسان سے بھی ہوگا, جنات سے بھی ہوگا اور جانوروں سے بھی ہوگا. لیکن جنت اور دوزخ میں جانا یہ انسان اور جنات کے لیے ہے اور جانوروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلا دینے کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا. وہ مٹی ہو جائیں گے. جب جانوروں کو وہ کافرین جن کا جہنم میں جانا واجب ہے, کیا اب ان کو جہنم ہی میں جانا ہے, جب وہ جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان کا معاملہ تو بالکل آسان ہو گیا کہ اب ختم ہی کر دیا گیا, ان کو مٹی ہی بنا دیا گیا ہے, تو قرآن فرماتا ہے کہ کافر اس دن یہ تمنا کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا کہ پھر جہنم کا معاملہ مجھے بھگتنا نہ پڑتا. تو بہرحال یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ حساب یہ انسان اور جنات کے ساتھ خاص ہے اور قصاص یہ دوسری مخلوق سے بھی لیا جائے گا. ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک. ام المومنین سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی حساب اگر اس سے لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا.
ام المومنین کہتی ہیں قلت اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. ام المومنین نے کہا کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو گیا. حالانکہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا؟ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ گیا. تو آپ کی یہ بات قرآن کی آیت سے موافق نہیں آ رہی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، ارشاد فرمایا کہ یہ صرف پیشی ہے. یعنی یہ جو بتایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ پیشی آسانی کے ساتھ ہوگی. لیکن پیشی ہو جانے کے بعد جس سے پوچھ گچھ کر لی گئی، فرمایا ولیکن من نوقش فی الحساب یہلکو، لیکن جس سے پوچھ گچھ کر لی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا. مطلب جس سے یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا اور کیا کیا، یہ سوال اگر کسی سے کر لیا گیا کہ تو نے یہ کام کیا اور کیا تو کیوں کیا، جس سے یہ پوچھ لیا گیا تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال نہ کیا تو پھر اس کے لیے آسانی ہے. تو اسی بات کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے پوچھ لیا گیا، آج ہم کہتے ہیں نا کہ میں جواب دے دوں گا. یہ دیکھیے جواب دینا کب ہوگا؟ جبکہ سوال ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں تو یہی بندے کو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار بلا حساب و کتاب بخش دے. ہم کیا تیری بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں؟ ہماری کیا وقعت ہے؟ کون سی ایسی نیکیاں ہم نے کر لی کہ ہم اس کی بارگاہ میں جواب دے سکے؟ ہم بے دھڑاک اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں جواب دوں گا. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہ بھی وہاں سامنے ظاہر ہوں گے. دل کے اندر سوچنے والی باتیں اور پلاننگ بھی وہاں ظاہر ہوگی. وہاں سے کیا چھپ سکتا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. جب بھی کوئی شریعت کا مسئلہ یا کوئی بات بتائی جائے فوراً آمنا و صدقنا، اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کر لیں، اور یہ جرأت مندی نہ دکھائیں کہ میں جواب دے لوں گا. کیونکہ فرمایا آقا علیہ السلام جس سے سوال کر لیا گیا تبھی تو جواب دینے کی باری آئے گی. جس سے سوال کر لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب بخشش عطا فرمائے. وعن عدی بن حاتم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ. حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول ہیں، اور یہ اسی حاتم تائی کے بیٹے ہیں جس کا ذکر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. یہ ایمان لائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر. حضرت عدی بن حاتم یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر ان قریب اس کا رب اس سے کلام فرمائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے کلام کرے گا، ہر انسان سے گفتگو کرے گا. فرمایا کوئی شخص نہیں مگر اس کا رب اس سے کلام کرے گا، اس حال میں کہ رب اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ بندہ اپنے رب سے کلام کرے گا. اور نہ ہی کوئی پردہ ہوگا جس کی آڑ ہو سکے. بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہر ایک کرے گا، لیکن ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہوگی. کسی سے اللہ رحمت والا خطاب فرمائے گا اور کسی سے اللہ غضب والا خطاب فرمائے گا. کسی پر رحمت کی نظر ہوگی تو کسی پر غضب کی نظر ہوگی. یہ جو قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، تو مراد وہاں پر یہی ہے کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کہ کافرین پر، سود خور پر،
جو عذابات بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان سے غضب والا خطاب فرمائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا، کلام فرمائے گا. فَيَنْظُرَ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرَ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ اس سے کلام کرے گا تو بندہ دیکھے گا کہ دائیں طرف، اپنے دائیں طرف دیکھے گا، سیدھی طرف دیکھے گا تو نہیں پائے گا مگر وہ عمل جو اس نے آگے بھیجے تھے. اس کے نیک عمل اس کے دائیں طرف موجود ہوں گے. اور بائیں طرف دیکھے گا تو نہیں دیکھے گا مگر وہ عمل جو اس نے آگے بھیجے تھے. بائیں طرف اس کے برے اعمال ہوں گے. اور جب آگے کی طرف دیکھے گا، اپنے سامنے کی طرف دیکھے گا تو وہ نہیں دیکھے گا مگر اپنے چہرے کی جانب آگ. یعنی دائیں بائیں اس کے اعمال ہوں گے، چاروں طرف سے وہ اپنے اعمال میں گھرا ہوا ہوگا. خطاب رب سے ہوگا اور سامنے جہنم دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. کیا پوزیشن ہوگی کہ بندے کو ابھی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اس کا داخلہ کدھر ہوتا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس پوزیشن پر بندہ کھڑا ہوگا. تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو. اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو آگ سے بچو. محدثین فرماتے ہیں کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ صدقہ کرو، کہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. اگر کسی میں وسعت نہ ہو صدقہ کرنے کی، طاقت نہ ہو، تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے کہ یہ صدقہ اسے یقیناً اللہ کی نگاہ غضب سے بچا کر نگاہ رحمت میں لا دے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے صدقے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہ صدقہ جو آج ہم پائی پائی گن کر دیتے ہیں اور جس کو دینے میں ہمیں بڑا حساب و کتاب ہوتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنے میں ہم کبھی حساب نہیں کرتے. بہت اونچی ہوٹل میں بہت مہنگی چائے اور بہت کھانا کھانے میں ہمارا حساب نہیں ہوتا، لیکن صدقہ دینے میں ہم یہ حساب کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو تو میں دے چکا ہوں اور اب میرے پاس کچھ باقی نہیں ہے دینے کے لیے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہی جس کے لیے ہم نے کہا کہ جو دینے کے لیے باقی نہیں، تو جو دے دیا تھا وہی اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گا. اس لیے صدقہ کیا کرو. اور صدقہ گناہوں کی بخشش کرواتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو کر لی تھی. ایک مرتبہ زندگی میں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے گفتگو کر لی تھی، جبکہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی مغفرت کا پروانہ خود بخود نازل ہو جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہی ان کو مغفرت کا پروانہ اور ان کی غلطی کی معافی یہ دنیا میں ہی اللہ کے محبوب کے ذریعے انہیں سنا دیا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس ایک غلطی کی وجہ سے مجھے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں بارہا اس کے لیے صدقہ کرتا رہتا ہوں، اس کے لیے صدقہ کرتا رہتا ہوں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے تو کتنے گناہ ہیں. جب بھی صدقہ کرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے صدقہ کرے کہ یا اللہ میرے اس صدقے کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دے، کہ یقیناً یہ صدقہ گناہوں کا کفارہ بنے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تو آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ہی ٹکڑے کے ذریعے ہو. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ معاملہ اور یہ منظر بڑا سخت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حساب و کتاب، بلکہ ہم تو یہ دعا کریں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہماری بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.